یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 406. December 15th, 1998, wise in Bombay, Wadi Jamaat Khana, Ya Ali Madad. محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. میں یہ صلوات پڑھا کرتا ہوں، اے مولا محمد اور آل محمد جو برگزیدہ ہیں، قیامت تک میری یہ صلوات ان کے اوپر جاری رہے. ستگر کہہ رہے ایمان راکھ شو تو چھوٹ شو، انے گر کہے چھے پکار، سچی دسوند جائے آل جو ان دور تھی لاگ جو پائے رے بھائی، دور تھی لاگ جو پائے. مولانا اعظم امام پہ صلوات پڑھو. محمد اور آل محمد پر جو درود ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کے فرمان میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تحقیق یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد کے اوپر سلامتی اور سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس کے اوپر سلامتی کی دعا کرو اور اس کا حکم مانو. تسلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سر نیچے جھکا دو. درود یعنی صلوات ہر روز پڑھا کرو، ہر روز پڑھا کرو، اور اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں یہ سکھاؤ کہ صلوات پڑھنے سے دل کو شانتی اور سکون ملتا ہے. مومنوں، اگر میں آپ کو سلام کروں تو آپ مجھے جواب دیں گے نا کہ وعلیکم السلام یا سلام. تو جب ہم محمد اور محمد کی آل پہ سلامتی بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو وہ بھی تو ہم کو جواب دیتے ہیں نا سامنے. بھلے ہم نہیں سنتے لیکن ان کا جواب اس کے ساتھ ہے کہ ہمارے اوپر بھی اور ہماری اولاد کے اوپر بھی، ہمارے کٹمب کے اوپر بھی سلامتی ہوئے، سکون ہوئے. ہم لوگ صلوات پڑھتے وقت ایسا اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کوئی ہونٹوں کو لگاتا ہے، کوئی ناک تک پہنچتا ہے، کوئی پیشانی تک پہنچتا ہے. تو یہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے رستوں میں سے گزر رہے تھے. کچھ اصحاب حضور کے ساتھ تھے. نجران کے کچھ لوگ نبی کریم کو ملنے آئے. یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو پہلے اسلام کا دشمن تھا مگر بعد میں وہ ایسے وفادار بن گئے کہ وہ ایک ماڈل کی طرح ہو گئے. اونٹوں کے اوپر چلے آتے تھے اور رسول اللہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے. رستے میں نبی کو دیکھا، اپنے اونٹوں سے چھلانگیں مار کے نیچے اترے
اور بھرے بازار میں سب کے سامنے نبی کی جوتیوں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا اور پھر اٹھا کے نبی کی جوتیوں کو چوما۔ میں نے 2 جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کی حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے، کلیکشن ہے، تقریباً 7000 حدیثیں ہیں اس میں۔ المشکات المصابیح انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، عربی میں ہے، پڑھو یہ لے کے، آپ کو پتہ لگے کہ ہمارا یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ اسلام کا طریقہ ہے، ہمارے اندر کوئی ہندوازم نہیں ہے۔ کئی لوگ ہمارے اندر اس بات کا خیال کرتے ہیں، بعض اسکالرز بھی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے مذہب کی اچھی طرح اسٹڈی نہیں کی، تو وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں ہندوازم بہت ہے۔ کون سی ہندوازم ہے؟ ہم نے کوئی مورتی پوجی؟ نبی کریم کی یہ جو حدیث کا مجموعہ ہے، اس کے اندر جب یہ آپ سب پڑھو گے تو بعض جگہ آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو ہمارے طریقے کی ہیں۔ ابھی یہی چیز جو ہے جو میں نے آپ کو کہی کہ ان لوگوں نے کود کے رسول اکرم کی جوتیوں پہ اپنا سر رکھ دیا اور جوتیاں چومی، کہ کوئی مورتی پوجا تھی۔ اس کی والیوم تھوڑی لو رکھو۔ نبی کریم نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، رسول اکرم نے ان کو اٹھایا، دعائیں دی، حالات پوچھے۔ ہمارا یہ جسچر جب بھی ہم اماموں، نبیوں، پیروں کے نام لیتے ہیں تو ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے، پہلے پیشانی پہ جاتا ہے، پھر نیچے اتر کے ہونٹوں کو ہم لگاتے ہیں، یعنی ہم اس کے جوتیوں پہ پاؤں میں سر رکھ کے چومتے ہیں۔ ایسا نہیں، اس کا طریقہ ہے، پیشانی پہ سجدے کی جگہ ہم ہاتھ اٹھا کے، یہ جسچر ہے سجدے کا، اور پھر ہم چومتے ہیں۔ کئی لوگ جب یہ دعا کے اندر ہم شاج و دیدار لینے والے ہوتے ہیں تو دعا جب اینڈ ہوتی ہے تو ہم شاج و دیدار ایسا کر کے اپنے ہاتھ کو چومتے ہیں، کوئی ہتھیلی کو چومتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بھئی اپنے ہاتھ کو کیا چومتے ہو؟ شاج و دیدار لیا، اور پھر ہم کہتے ہیں شاہ کو سلام، پیر کو سلام، گت کو سلام، ہم سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ گت جو ہے اس کے اندر ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب یہ گت مل کے بیٹھتی ہے تو اس کے اندر 4 کڑا ہے۔ کڑا کہتے ہیں اتھارٹی، کڑا مینز پاور، کڑا مینز شکتی۔ آج میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیر کہتے ہیں 12 کڑا سو سوریہ ہے۔ یہاں سوریہ ایک مطلب یہ سورج نہیں، امام سورج ہے، آفتاب ہے۔ 12 کڑا سو سوریہ، 16 کڑا سو چندر۔ چندر یعنی پیر، اس کی 16 اتھارٹیز ہیں، جس میں سے 4 اتھارٹیز گت کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ گت مل کے بیٹھے شام کے وقت یا صبح کے وقت، اور اس میں جو مکھی کامڑیا بیٹھے ہوئے ہیں یہ گت ہے۔ جب تک کہ مکھی کامڑیا نہیں وہ گت نہیں، اور خالی مکھی کامڑیا آ کے بیٹھے اور جماعت نہ ہوئے تو بھی وہ گت نہیں۔ جماعت بیٹھی ہوئے، مکھی کامڑیا بیٹھے ہیں، مکھیا کامڑیا نہیں بیٹھی ہیں، یہ بھرپور جماعت ہے، اور جماعت کو، گت کو امک طاقتیں دی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم پیر حسن کبیر دین کا اکھاڑا پڑھتے ہیں۔ ابھی میں نے پیر حسن کبیر دین کا نام لیا، آپ کا ہاتھ اوپر چلا گیا، لیکن امام بیگم کا نام لینے سے ہم یہ سلام نہیں کرتے، محمد شاہ کا نام لینے سے
ہم یہ سلام نہیں کرتے. اسی طرح سے ہم کسی اور پیر کا کہ جو پٹھیوں کے پیر نہیں ہیں ان کو ہم سلام نہیں کرتے، کیونکہ یہ سلام ہمارا صرف امام اور پیر کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. تو پٹھیوں کے پیر وہ ہیں کہ جن کو امام نے پیری جامہ دیا. پیر سبز علی، پیر اسماعیل گانگجی، ان کے پاس جامہ نہیں ہے. مرنے کے بعد ان کو پیر سبز علی کو مولانا سلطان محمد شاہ نے اور پیر وزیر اسماعیل گانگجی کو علی شاہ مامباپ نے موت کے بعد پیری درجہ دیا، جامہ نہیں. اور پیر امام کی فیملی میں سے ہی ہوتا ہے، باہر نہیں. سبز علی مشنری امام کی فیملی میں سے نہیں تھے، وزیر اسماعیل گانگجی امام کی فیملی میں سے نہیں تھے. جامہ نور ہے نبی کا جو پیر کو ملتا ہے، اور پیر وہی ہوتا ہے جس کو امام پیر بناوے. اپنے من سے کوئی پیر بن بیٹھا وہ پیر نہیں ہے. پیر جو ہے وہ نبوت کا نور ہے اور امام مرتضی علی کا نور ہے. تو گت جو ہے، گت کو پیر حسن کبیر نے فرمایا یہ طاقت دی گئی کہ جب یہ گت کوئی وینتی کرے کہ یا مولا اس کے گناہ معاف کر، تو خدا گت کی دعا قبول کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے. گت کے اندر 4 کڑا ہے. 4 کڑا یہ ہے کہ پہلی کڑا گت کو یہ طاقت ہے کہ گت جماعت کے اندر مکھی کے پاس جا کے، کیونکہ مکھی اور کمریا شاہ پیر کی گادی پہ بیٹھے ہیں تو ان کے پاس یہ سب اتھارٹی ہوتی ہے، مگر گت کی حاضری میں. اور گت کی وجہ سے پہلی اتھارٹی، پہلی کڑا یہ ہے کہ کسی کو دین کے اندر داخل ہونا ہے تو وہ ادھر آ کے بیعت کراوے. ہم جس کو بولتے ہیں کانگو بھرے، یعنی کہ میں حضرت امام کو اپنا امام مانتا ہوں، میں تن من دھن مولانا حضرت امام کے چرن میں سونپتا ہوں. اس کی بیعت کو قبول کرنا یہ مکھی کے اختیار میں ہے، مگر نہ اس کو امام کے حضور میں جانا چاہیے، اور امام سب جگہ تو مل بھی نہیں سکتے. تو جماعت کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ کسی کو مذہب میں آنا ہے تو وہ امام پیر کی طرف سے قبول کرے. تو کانگو بھرنا، بیعت کرنا، یہ گت کے اندر مکھی کے ہاتھ پہ ہے. دوسری کڑا یہ ہے کہ ہم اندر آتے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں نظر آنا مولا کے پاؤں میں رکھنا ہے وہ ہم رکھ کے ہاتھ جوڑتے ہیں. توبہ توبہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بخشے، یعنی کہ ہم دعا کراتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور جماعت کو یہ اتھارٹی ہے کہ مکھی کمڑیا کے ہاتھ پہ، یا مکھی کمڑیا جس کو حکم کرے امر دیوے، جیسے کہ بازو میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں آ کے گناہوں کی معافی ملتی ہے. آن بہاف آف امام بیعت کرانا، مذہب میں داخل ہونے کی کڑا، قبول کرنے کی، گناہوں کی معافی کی. تیسری کڑا ہے ہم نے کوئی منت کی، کوئی مانتا کی، یا مولا یہ آفت بلا دور کر دے. میں 1.25 روپے کی منت مانگتا ہوں، خالی آپ کو مثال دیتا ہوں. 1 پیسے کی منت مانگتا، یہ اس کے اوپر ہے. 100 روپے کی منت مانے، 1,00,000 روپے کی مانے، کروڑ روپے کی مانے، نیت مراد کے اوپر ہے. کچھ منت مانتے ہیں اور ہم مشکل آسان کی تسبیح کے پیسے دیتے ہیں تاکہ ہماری مشکل دور ہو جائے. اور اگر ہم نے کچھ مانتا مانی ہے تو ہماری مراد پوری ہو جانے کے بعد اس مانتا کو ہم اتارتے ہیں. یہی مکھی کمڑیا کے پاس گت کے اندر آ کے اتارتے ہیں. تو تیسری کڑا یہ ہے کہ گت جماعت ہماری منت مانتا قبول کرتی ہے اور گت کی طرف سے امام قبول کرتے ہیں. چوتھی کڑا، جب انسان گزر جاتا ہے تو اس کی ساری زندگی کی بھولیں، اس کے گناہ عرض کر کے جماعت مولا سے دعا مانگتی کہ اس بندے کے اوپر رحم کر، اس کے گناہ بخش دے.
اور مکھی اس کو پھر چھانٹا دیتے ہیں، ہم جس کو مہاجن کا چھانٹا کہتے ہیں۔ مرنے سے پہلے بھی ہم چھانٹا لے سکتے ہیں، اور ویسے تو اگر اس نے موت سے پہلے چھانٹا لے بھی لیا ہے تو بھی ہم میت کو چھانٹا دیتے ہیں۔ آپ کو تعجب لگتا ہے یہ چیزیں؟ آؤ میں آپ کو اسی مشکات المصابیح میں سے ایک چیز بتاؤں۔ مدینہ کے اندر ایک آدمی تھا، یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، لیکن دل مسلمان نہ ہوا، منافق تھا۔ منافق کہتے ہیں دو گلے کو، ادھر بھی پاؤں رکھے ادھر بھی پاؤں رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے منافق کو بہت گالیاں نکالی ہیں۔ خراب میں خراب انسان منافق ہے، کیونکہ اس کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ منافق سے وہ مشرک اچھے کہ جو ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، مگر منافق تو گھر میں رہ کے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کو بہت گالیاں دی ہیں، مگر یہ عبداللہ ابن ابی مسلمان ہو گیا لیکن منافق تھا، اور لوگ جانتے بھی تھے، تو رسول کو کہتے تھے بعض صحابی، یا نبی یہ منافق ہے تو اس کو ہم مذہب میں سے نکال دیں؟ حضور فرمایا نہیں، جب تک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، جب تک یہ شہادت دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں اس بات کی بھی ڈکلیریشن کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، پھر اس کا ایمان کیسا بھی ہے وہ جانے، خدا جانے، اس کو باہر نہیں کرتے، مگر پھر بھی وہ اپنی شرارتیں چھوڑتا نہیں تھا۔ احد کی لڑائی تھی، اسلام کی یہ دوسری مشہور لڑائی تھی۔ پہلے بدر کی لڑائی تھی جس کے اندر مسلمان 313 تھے اور کافر 1050 تھے۔ لڑائی ہوئی، اس کے اندر حضرت مرتضیٰ علی نے، اور حضرت مرتضیٰ علی کے چاچا تھے حضرت حمزہ، نبی کے بھی چاچا تھے، انہوں نے وہ قتل عام کیا۔ مرتضیٰ علی نے اکیلے نے 70 آدمی، 70 یعنی 70، اور اتنے ہی تقریباً حضرت حمزہ نے کافروں کو مارا اور وہ سب بھاگ گئے، 200-250 زخمی ہو گئے، 300 کے قریب مارے گئے، 1050 کی بستی سے بھاگ گئے۔ مگر بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان معاویہ کا باپ دوسرے برس 3500 آدمی لے کے آیا اور احد کی لڑائی ہوئی۔ میں احد کی لڑائی کا بیان کرنے جاؤں گا تو میں چاہتا تو تھا کہ آپ کو اس کی فلم دکھاؤں، یعنی اس طرح بیان کروں کہ آپ کو لگے کہ میں خود اندر ہوں، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ اس لڑائی کے اندر ٹونکے میں کہتا ہوں، معاویہ کی ماں نے قسم کھائی تھی بدر کی لڑائی کے اندر، کیونکہ اس کے قریبی رشتہ دار وغیرہ سب مارے گئے تھے علی کے ہاتھ سے۔ معاویہ کی ماں نے، ابو سفیان کی بیوی نے قسم کھائی تھی، میں جب تک اس کا بدلہ نہیں لوں گی، بال نہیں بناؤں گی، آنکھوں میں سرما نہیں ڈالوں گی، اور میں غسل نہیں کروں گی، میں یہ اچھی چیز نہیں کھاؤں گی۔ ایسے 5-7 اس نے قسمیں کھائیں۔ احد کی لڑائی میں ایک حبشی غلام تھا، اس نے اس کو کہا میں تیرے کو آزاد کر دوں گی، تو حمزہ کا خون کر دے۔ اس نے حمزہ کو مار ڈالا، ایسا نیزہ مارا کہ حضرت حمزہ کے سینے میں گیا اور حضرت حمزہ گزر گئے۔ اب اس عورت نے ساتھ ساتھ یہ بھی قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا کچا کلیجہ چباؤں گی۔ جب حضرت حمزہ گزر گئے تو اس عورت نے حبشی کو کہا کہ سینہ توڑ کے اندر سے کلیجہ نکال۔ اس ملعون نے حضور کا سینہ خنجر سے یا کسی اور طریقے سے توڑ کے اندر سے کلیجہ نکالا۔ کلیجہ لیور کو کہتے ہیں، اور لیور جو ہے نا وہ ہمارے بدن کے اندر کیمیکل فیکٹری ہے۔
لیور جیسا ہی ہم کھانا منہ میں ڈالتے ہیں بلکہ اس کی خوبصورت خوشبو سے لیور بائلز بنانا شروع کر دیتا ہے اور یہ بائلز پیٹ میں جاتے ہیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے. اب لیور جو ہے نا وہ سخت کڑوا ہوتا ہے زہر کی طرح. تو اس نے قسم تو کھائی تھی, اس کو کبھی پتا نہیں تھا کہ کلیجہ کیسا ہوتا ہے, کچا کلیجہ. ہم تو پکا کے بکرے کی کلیجی کھاتے ہیں نا, تو اس نے کچا کلیجہ جو کھایا کھا نہ سکی, تھو تھو کر دیا, لیکن کلیجہ کھایا اور حضرت حمزہ کو استغفر اللہ ننگا کر دیا. عبداللہ ابن ابی یہ سب دیکھ رہا تھا. رسول اکرم کا چاچا, مولا مرتضی علی کا چاچا, اور نہایت بہادر آدمی تھے. 1000 آدمی سے اکیلے لڑتے تھے. دھوکے سے اس کو مروا ڈالا, ننگا کر دیا. اس کو شرم آئی, اس نے اپنا چوغا اتار کے اس کے اوپر ڈال دیا, ڈھانک دیا. رسول اکرم کو جب یہ خبر ہوئی تو نبی بھاگے بھاگے آئے اور دیکھا تو حضور کے کان میں یہ بات پہنچی کہ لاش کو بے عزت کیا گیا, ننگا کر دیا. لیکن جب حضور آئے تو اس کے اوپر وہ چوغا, اس کا جبہ ڈھانکا ہوا تھا. نبی نے پوچھا کہ اس کو جبہ کس نے دیا؟ تو لوگوں نے کہا عبداللہ ابن ابی نے. رسول دیکھ کے کہتے ہیں اے عبداللہ, ایک دن میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا. برسوں گزر گئے, عبداللہ ابن ابی بوڑھا ہو گیا, بیمار پڑا, مرنے کے نزدیک آیا. رسول اکرم گام میں نہیں تھے, لیکن حضور باہر جانے سے پہلے کہہ گئے چند صحابوں کو کہ جو عبداللہ ابن ابی مر جائے تو مجھے فوراً خبر کرنا. نبی کریم باہر کوئی نزدیک کے کوئی گاؤں میں گئے تھے اور عبداللہ گزر گیا. لوگ اس کو بڑی نفرت کرتے تھے, ہیٹ کرتے تھے, کیونکہ منافق تھا. تو لوگوں نے جان بوجھ کے رسول اللہ کو اس کی خبر نہیں دی, کیونکہ منافق مر گیا ہے, کیا خبر دینی ہے. اس کو تیار کیا. نبی کریم جب آ رہے تھے تو رستے میں کسی نے کہا یا نبی عبداللہ گزر گیا. ارے کب گزر گیا؟ کہ یا نبی ابھی تو شاید وہ قبرستان میں دفن بھی کر رہے ہیں. نبی کریم ورچولی بھاگے اور قبرستان دور سے نظر آیا تو حضور نے آواز پکاری, ٹھہرو. اب اس کی لاش قبر میں اتر چکی تھی, لیکن قبر کو بند نہیں کیا. حضور کا حکم ہوا, لوگ ٹھہر گئے. نزدیک آئے, حضور نے فرمایا اس کو باہر نکالو. لاش کو باہر نکالا. دو جہان کا رحمت للعالمین زمین پہ بیٹھ گئے, جیسے ہم بیٹھے ہیں, 4 پاؤں ایسا کر کے نبی بیٹھ گئے. اس کی لاش کو اپنی گود میں سلایا. واہ, رحمت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ماں جس طرح اپنے بچے کو گود میں سلاتی ہے, نبی کریم نے اس منافق کی لاش کو اپنی گود میں سلایا. پانی نہیں تھا, حضور نے اپنے منہ سے تھوک نکالی اور عبداللہ کا منہ کھول کے یہ تھوک اس کے منہ میں ڈالی. اے عبداللہ, نبی کہتے ہیں اے عبداللہ, میرے چاچا کی عزت کو تو نے ڈھانکا تھا, آج میں اس کا بدلہ چکاتا ہوں کہ میں اپنا لعاب دہن کے جو حسن حسین چوستے تھے وہ تھوک تجھے دیتا ہوں. خدا تجھے بخش دے. یہ تھوک کیا تھی؟ ہم جو نیاز پیتے ہیں یہ نیاز تھا, یہ نیاز تھا, کیونکہ رسول اکرم کے منہ کا جو لعاب ہے حسن حسین چوسا کرتے تھے بہت دفعہ. مرتضی علی پیدا ہوئے,
आंखें नहीं खोली, रोए भी नहीं, चुप रहे। मां को डर हुआ कि जो बचा हुआ बच्चा अगर न रोए तो उसका सीना जो है बंद होता है, मर जाता है। तो आप ही क्या करते हैं कि जो बच्चा नहीं रोवे तो दो पांव से पकड़ के ऊंधा करके उसको मारते हैं ताकि अगर यहाँ कुछ फंसा हुआ हो वो निकल जाए, और बच्चा रोता है और रोते हैं। मुर्तजा अली 7 दिन तक न मां का दूध पिया, न आंखें खोली, न रोए, और मां को फिक्र हुई मां रोए। नबी करीम बहुत दूर थे, किसी गांव में नजदीक में। हुजूर को खबर आई, इसी तरह भागते भागते आए, मुर्तजा अली को उठाया। जैसे ही उठाया आंखें खोली, अली नबी ने एक दूसरे को देखा। मुर्तजा अली मुस्कुराए और मुंह खोला। रसूल अकरम ने अपनी जीभ इसके मुंह में डाल दी। रसूल अकरम के मुंह की जीभ मुर्तजा अली के मुंह में डाल दी, और मुर्तजा अली ने मां की दावन पीने से पहले रसूल अकरम की जीभ को चूसा। रसूल अकरम के मुंह की जो थूक है, ये उसका दर्जा है कि जो उस मुनाफिक को मिला वो नियाज था। हम इस्माइली लोग मैयत को नियाज पिलाते हैं, मुसलमानों को खबर नहीं, लेकिन ये उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, और हमको भी खबर नहीं कि हम क्यों ऐसा करते हैं। ए मोमिनो, अपना मजहब सीखो। हमको गैर कोई मजहब सिखा नहीं सकता, हमारा मजहब गैरों से नहीं मिलेगा। गैरों की किताबें पढ़ने से हमको हमारा मजहब नहीं मिलेगा। अपने घर से पूछो। कोई आदमी को चाहिए तो वो पूछता है, मां मैं कब पैदा हुआ? मां कहती है फलाने वक्त। अभी दूसरा बोले कि तू इस वक्त पैदा नहीं हुआ था। अरे मां से ज्यादा कौन जाने कि तू कभी पैदा हुआ। इस घर के अंदर अली नबी हमारे बाप मां है, उनके फरमान पढ़ो, उनके फरमान पढ़ो। इन फरमानों के अंदर हमारी दुर्बानी है, लेकिन रसूल अकरम की जो बातें हैं उसमें हमारे मजहब की बहुत सी चीजें हैं। नबी करीम ने उसको लुआब दिया, कहा अभी इसको दफन कर दो। मैयत के ऊपर हम गिनान बोलते हैं। जब भी मैयत की हाजिरी होती है तो हम उस वक्त गिनान बोलते हैं। मुसलमान लोग कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। हम गिनान पढ़ें कि आयतुल कुर्सी पढ़ें, वो एक ही बात है, क्योंकि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाया कि जो गिनान है वो कुरान की तफसीर है। जो कुछ कुरान में लिखा है वो गिनानों में मौजूद है। कुरान शरीफ में 1/3 कुरान किस्से कहानियां हैं। 1/3 कुरान में स्टोरीज हैं। 1/3 कुरान के अंदर लॉज हैं। थर्ड जो 1/3 है उसके अंदर रूहानी चीजें हैं कि जो लोगों को समझ नहीं आती। कुरान शरीफ के अंदर काफरों के नाम हैं, मुनाफिकों के नाम हैं, पुराने जालिमों के, नमरूद का, शद्दाद का, फिरौन का नाम है। तो अल्लाह ताला को तो कोई शर्म ना आई कि काफरों और दूसरों के नाम कुरान शरीफ में लिए। और कभी हमारे गिनानों के अंदर अगर कुछ पुरानी हिस्ट्री बयान की गई हिंदुस्तान की तो हम कहते हैं हो गिनान के अंदर तो हिंदुइज्म है। हमारे पीरों ने कहा छेने बजाओ, मूर्ति पूजा करो, मूर्ति को तिलक लगाओ। कहा कि तो बल्कि वो खोड़ा है, ये मूर्ति पूजा करना है हिंदुओं, ये मूर्ति पूजा ठीक नहीं। अलबत्ता हमारे पीरों ने हिंदुस्तान की पुरानी हिस्ट्री में से कुछ चीजें ली हैं, और अल्लाह ताला ने भी सैकड़ों बरस पहले की बहुत सी चीजों का जिक्र किया है कि जो मुसलमान नहीं थे। अल्लाह ताला जिक्र करता है कि चंद दोस्त थे, लेकिन यही कहा नहीं कहा
2 تھے, 5 تھے, 7 تھے, کتنے تھے, لیکن اللہ نے کہا تھوڑے دوست تھے. نبی نے خلاصہ کیا کہ 6 جنے تھے. اللہ فرمایا وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے, ذکر کرتے تھے. عربی زبان کا لفظ جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی آدمی کا ذکر کیا جائے. بھی فلانا آدمی ہے نا, بہت اچھا ہے, میرے ساتھ اس کا یہ کام پڑا, یہ کام پڑا. اچھا ذکر جو ہے وہ ذکر ہے. اور اگر ہم نے کسی کو گالی یا کرٹیسائز کیا ہے اس کی غیر حاضری میں تو اس کو غیبت کہتے ہیں, یعنی نندا کہتے ہیں. ہمارے گنان میں ہے نندا تو ہر جینے کیجیے. یہاں نندا کا مطلب ذکر کرنا ہے کہ مولا کو یاد کرو اس کی غیر حاضری میں. وہ غیر حاضر تو نہیں ہے لیکن ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھتا, مگر یہ ہے کہ دنیا کے کام کا چھوڑ کے جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو یہ ذکر ہے. اور سچی عبادت ذکر ہے. میں نے جو پاٹھ بولا وہ یہی تھا نا کہ اپنے ایمان کو درست رکھو. ایمان راکشو تو چھوٹ سو. ابھی ایمان کی ایکسپلینیشن. ایمان اگر ہوگا تو تمہاری نجات ہوگی. خدا کے دربار میں حساب کتاب کے دن بخش جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ کھری دسویں, سچی دسویں دیتے رہو اور دور سے پاؤں لگو. دور سے پاؤں مطلب کہ اس کو دور مت سمجھو, حاضر سمجھ کے پاؤں پڑو. مطلب کہ وہ موجود ہے تمہارے پاس, آنکھ سے نہیں دکھتا. دور تھی, مولا ادھر ایگزاموں میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہاں اس کو حاضر سمجھ کے اس کے نام پہ سجدہ کرو, اس کو حاضر سمجھو. ایمان اعتقاد کا نام ہے. تو اللہ فرمایا یہ تھوڑے سے دوست جو تھے, جو نبی فرمایا 6 جنے تھے, بیٹھ کے ذکر کرتے تھے. ذکر کرتے 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 دل کے اندر عشق پیدا ہو گیا. عشق کا درجہ بہت بڑا ہے. اللہ کہنے لگا کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ کچھ کھانا پینا لے کے ہم دور چلے جائیں تاکہ ہم کو کوئی رشتہ دار کے دوست وغیرہ ستاوے نہیں, انٹرفیئر نہ کرے, تو ہم دور جا کے خدا کا ذکر کریں, عبادت کریں. تو یہ 6 جنے باہر دور چلے گئے. ان میں سے ایک آدمی کا کتا تھا, وہ بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ چلا گیا. اور یہ لوگ ایک پہاڑ کی گفا کے پاس جا کے بیٹھ گئے. جب یہ کھانا ختم ہو جاوے تو ایک جنا گاؤں میں جاوے, کھانا لے کے آوے, اور یہ ادھر کھاتے رہے, بیٹھے رہے. نیند آ گئی تو سو گئے, اٹھے تو خدا کا ذکر کیا, بھوک لگی کھا پی لیا. آہستہ 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 ان کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ جب یہ عبادت میں بیٹھے سارا سارا دن نکل جاوے, کھانے کی ضرورت نہ پڑے. تو پہلے جو روز کھانا آتا تھا ابھی 2-2, 3-3 دن کے بعد کھانا کھاوے. آستے آستے یوں کرتے کرتے ان لوگوں کو ایسا مزہ آیا کہ 4-4, 5-5, 8-8 دن کے بعد کھانا یاد آوے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا پڑا رہا اور یہ اپنے مراقبے میں, عبادت میں بیٹھے 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 مر گئے. بیٹھے بیٹھے گزر گئے. دھوڑ مٹی آئی, ہوا نے پتے نکالے. اس طرح آستے 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 اللہ کہتا ہے کہ یہ دفن ہو گئے. بیٹھے بیٹھے مر گئے, بیٹھے بیٹھے دفن ہو گئے. ان کا کتا بھی مر گیا اور وہ بھی ساتھ دفن ہو گیا. اللہ کہنے لگا ہے کہ وہ میرے بندے تھے اور جنت میں گئے اور ان کا کتا بھی جنت میں گیا. کیا بات تھی؟ وہ تو مسلمان نہیں تھے. قرآن شریف میں خدا نے ان کا وکھان کیا, تعریف کی. ایسے اور بھی بہت سے قصے ہیں. تو ہمارے گنانوں کے اندر بھی ہمارے پیروں نے بعض ایسے ایگزامپلز دیے ہیں کہ جو ہسٹوریکل فیکٹ کے اندر سے نکلتا ہے. مثال کے طور پہ ہریش چندر کا ذکر کیا تو سچ مچ ہریش چندر ایک ہسٹوریکل مین تھا. تو ہمارے گنانوں کے اندر اس طرح امام نے
گھروں گھر جا کے ان کی مہمانیاں کھائی. رسول اکرم نے بھی یہی کیا، جو کہ حضور جایا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں بھی. لیکن یہ جو مدینہ کی عورتوں نے نبی کو گھر پہ مہمانی بھیجنی شروع کر دی، وہ آج ہمارا روز کا ہمارے جماعت خانے میں یہ امام کا گھر ہے. یہاں ہم مہمانی لے کے آتے ہیں، مولا کھاتا ہے، اس کی برکت ہم کو ملتی ہے. اور اچھی چیز لے کے آؤ جماعت خانے میں، اچھی چیز. پپیا بہت دن پڑا رہا، نرم ہو گیا، سڑ گیا، چلو جماعت خانے لے جاؤ، اور لینے والا پھر پھینک دیتا ہے. ایسا نہیں کرتا، جیسی نیت تیسی مراد. اے مومنو، یہ جو نادی ہے یہ ہر روز کی مہمانی ہے. آپ کے گھر میں کبھی بھی شارٹیج نہیں ہوگی، کبھی بھی بلائیں نہیں آئیں گی. دکھ تکلیف آئیں گے لیکن آپ دکھی نہیں ہوں گے. اس میں سے یہ جو مہمانی ہے، یا ہم ادھر مہمانی لکھاتے ہیں، اس میں ایک اور چیز ہے، کھادا خوراکی. ادھر ہے نا کھادا خوراکی؟ نہیں ہے، افریقہ میں ہے. کھادا خوراکی امام کے حضور میں سلطان محمد شاہ داتار جب ادھر 1937 میں گولڈن جوبلی کرنے آئے تو جماعت کے لوگوں نے مکھی کو کہا ایسا کرو نا مولا میرے گھر پہ آ کے کھاوے. کیسے تمہارا گھر کیسا ہے؟ لیکن جس کے اچھے اچھے گھر تھے مولا کو پوچھا گیا، مولا بولے اچھا میں گھر جاؤں گا، لیکن 2-5 کے گھر جاوے، سب کے گھر تو نہ جاوے. تو پھر مولا وہ دوسرے لوگ کچواتے ہیں، تو ادھر گیا ادھر نہیں آیا. مولا فرمایا ایسا دیکھو، ان کو بولو کہ تم کھادا خوراکی یعنی کیا ہے؟ حضرت امام میرے گھر پہ آ کے کھاوے، اس کی کھادا خوراکی. مکھی کو بولو یہ میرے سے اتنے $، لے لے. کھادا خوراکی مہمانی یہ ہے کہ آپ گھر میں پکا کے مولا کے گھر لے جاؤ، وہ کھاوے. کھادا خوراکی یہ ہے کہ مولا آپ کے گھر آ کے کھاوے. افریقہ میں ہے، کینیڈا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی. کیا وہ ہمارے گھر میں، جو کہ گھر تو اتنا لائق نہیں ہوتا، لیکن یہاں آ کے جب ہم کھادا خوراکی کی منت دیتے ہیں تو وہ ہمارے گھر پہ آیا اور کھایا. یہ ایسا ہی تھا کہ سلطان محمد شاہ در برس آتے تھے، سارا کٹمب بیٹھا ہوئے، پاٹ پڑا ہوئے، کرسی پڑی ہوئے، ادھر اس سے مہمانی اور کھانا پینا فروٹ پڑا ہے. مولا آ کے کرسی پہ بیٹھے، یہ گھر آ کے کھایا. ایسا ہی ہے یہ کھادا خوراکی ہے کہ حضرت امام آ کے ہماری مہمانی میں آئے. میں نے حضرت امام کو ایک دن بیٹھا تھا تو میں ذرا ہنس پڑا. بولے کیا ہے مشنری؟ میں نے خدا کچھ کہنا چاہتا ہوں. بولو کیا ہے؟ میں نے کہا مولا سلطان محمد شاہ آتے تھے، پاٹ پڑا ہوتا تھا، ساری فیملی بیٹھی ہے، تو ہم کو لگتا تھا میرے گھر مولا آیا. تو نے تو ایسا کبھی نہیں کیا. لوگ آتے ہیں، 3 آدمی آتے ہیں، کھانا ودان کرتے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. وہ مزہ کہ تم آ کے بیٹھے اور سامنے کٹمب بیٹھا ہوئے. ماں باپ ہنس پڑے. مجھے بول گیا تیرے کو پتا ہے میرے دادا کے ٹائم میں ان کو ٹائم بہت تھا، برٹش کا ٹائم تھا، برٹش میں انفلوئنس تھا. کہیں بھی جماعت کو کچھ تکلیف ہوتی تھی فورن آفس کو فون کرتے تھے، فلانی جگہ میری جماعت کو یہ تکلیف ہے، تو یس سر وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی. آج یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز فری ہو گئی ہیں، کسی بھی جگہ تکلیف ہوتی ہے تو مجھے اس گورنمنٹ کے ساتھ انفلوئنس لگانا پڑتا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں. میں نے کب بولا ایسا کبھی ہوگا؟ چپ رہا. پھر مجھ کو دیکھ کے کہا انشاءاللہ کبھی ایسا ہوگا. اب وہ کب ہوگا تو پتہ نہیں. وعدہ کرتا ہے یہ جمعے میں پورا کرتا ہے دوسرے جمعے میں. کانگو کی جماعت اس میں خاص طور پہ وضو پڑا. مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں 1954 میں کانگو کی جماعت امردار وغیرہ گئے، پریسیڈنٹ بھی گیا، عرض کی مولا تو کانگو تو آ تو گیا. یعنی اس وقت یہ بزمرہ کو بھی کانگو کہتے تھے. سلطان محمد شاہ میں آؤں گا، ضرور آؤں گا.
تو عبداللہ شمگانگی جو کاؤنٹ تھے حضور میں کہتے خداوند کیسے جائیں گے؟ چھوٹا پلین اترتا ہے جس میں آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے. تو وہ جو پریسیڈنٹ تھا اس نے کہا مشنری صاحب یہ سن کے میں تو ڈھیلا ہو گیا. لیکن مولا کہنے لگے عبداللہ ہم جب بھی جائیں گے انشاءاللہ بڑے ایروپلین ہوں گے, بڑا پلین اترے گا. 54 میں وعدہ کیا سلطان محمد شاہ نے, 58 میں پورا کیا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ. تو یہ جو دھنی ہے ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ عرش العظیم میں رہنے والا یہ نور خدا تعالیٰ کا مینیفیسٹیشن ہے. وہ اس دنیا کے اندر آیا, علی نبی کا نور ہے اور اس نے آ کے ہمیں دنیا میں لہر بہر کر دی. ابھی بھی ٹھہرو, جیسے جیسے دن جاتے جائیں گے اسماعیلی کی چڑھتی ہو رہی ہے, چڑھتی ہوتی رہے گی, بہت مالدار بنیں گے. حضرت امام نے اپنی سلور جوبلی کے ٹائم پر جو لیڈرز لوگوں کو ڈنر دیا اس میں ایک بھائی نے پوچھا, تو بابا پوچھتے ہیں کیسے ہو ادھر کینیڈا میں؟ کہتی ہے مولا ٹھنڈی بہت ہے. بابا فرمایا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھنڈی گھٹ گئی ہے تھوڑی سی. مولا کہتے ہیں تم انشاءاللہ بہت مالدار بنو گے, بہت مالدار بنو گے, 3 دفعہ کا بہت مالدار بنو گے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ گے. نہیں ہم کو نہیں بھولنا. سچی دسوند ڈال جو دسوندی لوگ ہیں ان کا ایمان مضبوط ہے, جو دسوند میں خامی کرتے ہیں ان کا ایمان ادھورا ہے, اور ادھورے کو ادھورے ہی کا پھل ملے گا. مولا کی دسوند برابر دو, اس کو یاد کرو, اس کے فرمان پہ عمل کرو, آپس میں صلاح سمت محبت رکھو, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کی درگزر کرو. حضرت امام کے فرمانوں کے اوپر عمل کرنے والا, دسوند دینے والا, روز جماعت خانے آنے والا کبھی دکھی نہیں ہوگا. دنیا میں دکھ پرابلم آتے رہتے ہیں لیکن مولا اس کو نیچے کبھی گرنے نہیں دے گا. میں ہر جگہ جا کے ایک چیز پہ زور دیتا ہوں کہ جماعت خانے روز آؤ, جماعت خانے روز آؤ. ظاہر بھانے حضرت امام آوے اور آپ کو بلائے کہ میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں, مجھے ملنے آؤ 7 بجے, اور اس وقت آپ کا کوئی آدمی آوے ملنے کے لیے, آپ اس کو کہتے بھائی آج میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا, مجھے امام کے پاس جانا ہے. ہر روز حضرت امام بیٹھا ہے, ہر روز جماعت خانے آؤ. دیر سے پہنچ رہے ہو کوئی بات نہیں, لیکن جماعت خانے میں آؤ. اس گھر کے سوا اور کوئی دوسری جگہ نہیں کہ جہاں آسرا ملے. سنسکرت ورڈ جو گت ہے, اب ڈکشنری دیکھو سنسکرت کی, گت کا مطلب کیا ہے؟ شرنے جوانی جگیا. جس جگہ پہ جا کے ہم کو شرن ملے, سلامتی ملے, پروٹیکشن ملے, اس کو ہم گت کہتے ہیں. اور گت کے اندر 4 کڑا جو پیروں کے گت کو ملی ہے, ہم اس میں شامل ہو کے اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. دین اور دنیا ہمارے سامنے موجود ہے. اے مومنو, آنے والا زمانہ بڑا سخت ہے. آنے والے زمانے میں دکھ بڑھتے جائیں گے. آنے والے زمانے میں ویادیاں, چنتائیں بڑھیں گی. آنے والے زمانے کے اندر کئی لوگ گھبرا جائیں گے, منجھا جائیں گے, کنفیوزڈ ہو جائیں گے. مگر یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کی چھتری کے نیچے نہیں, اور امام کی چھتری یہ جماعت خانہ ہے. جماعت خانے میں آنے سے ہم امام کی چھتر کے نیچے آ جاتے ہیں, اور دکھ کی, گناہوں کی, بلاؤں آفتوں کی, شیطان کی جو گرمیاں اور آگ ہے اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. مجوٹ کنفیوژن نہیں ہوگا, گھبراہٹ نہیں ہوگی, ڈپریشن نہیں ہوگی, من شانت اور پرفلت رہے گا. جماعت خانے روز آؤ. بہت کام اگر آ گیا تو یا دیر سے آؤ یا آ کے چلے جاؤ, لیکن ایک دفعہ ادھر آ کے اس کی چوکھٹ پہ سر رکھ دو. برکتیں, دعائیں آپ کے ساتھ چلیں گی. اس مولا کو بہت یاد کرو اور اس کو پیار کرو. اس کے پیار میں آپ مست ہو جاؤ. دنیا کی کوئی چیز آپ کو اڑے گی نہیں. میں آپ کو, ٹائم بہت تھوڑا ہے, تھوڑا میرے پاس نہیں, وہ ٹیپ ختم ہونے کا ڈر ہے. نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا.
صلوات پڑھو مومنو. نو نبی کو اللہ نے کہا طوفان آنے والا ہے, دنیا غرق ہو جائے گی, تم ایک بڑی کشتی بناؤ. کشتی بنائی اور مومنوں کو کہا کہ دیکھو طوفان آنے والا ہے, اور جب یہ طوفان آئے تو سب لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کشتی میں آ جانا. ایک بہت بڈھی عورت تھی, آنکھیں بھی کمزور تھیں, اس نے دیکھا نہیں, طوفان آ گیا. کشتی کے اوپر آ کے نبی نے پوچھا وہ بڑھیا کدھر گئی؟ کہتے یا نبی وہ تو رہ گئی. چلو جب یہ طوفان ختم ہوا 40 دن کے بعد زمین تھوڑی سوکھی تو حضور نے کہا بھائی وہ دیکھو تو صحیح وہ بڑھیا کا حال کیا. لوگ ڈھونڈنے نکلے تو جھونپڑی پڑی ہے, دیکھا تو بڑھیا بیٹھی ہے. پوچھی یا نبی طوفان کبھی آئے گا؟ ارے طوفان آ کے چلا بھی گیا. ساری دنیا میں اس کی جھونپڑی کو طوفان نے نہ کھایا. جو سچے ہیں مولا کے عاشق ہیں, اے مومنوں, ان کو طوفان کیا, ایسی ہزاروں بلائیں اوپر سے چلی جائے. اس امام کا جو گھر ہے, اس گھر میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ برکت ہے. میں نے آپ کو چند برس پہلے اسی جماعت خانے میں کہا تھا, ابھی مفتی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہی جماعت خانہ ہے, یہی جو کہ ابھی تھوڑا رینوویٹ ہوا, تھوڑا بڑا ہو گیا. اس وقت پرانا جماعت خانہ میں نے دیکھا ہے, اس سے تھوڑا کم تھا. اس جماعت خانے میں ماتا سلامت سلطان محمد شاہ کی ماں اپنی پچھیڑی سے یہ جماعت خانہ صاف کرتی تھی, اور نیچے عورتیں جو نوکرانیاں کھڑی رہتی تھیں تاکہ کوئی مرد اوپر نہ آوے. ماتا سلامت سلطان محمد شاہ کی ماں, بچہ نہیں ہوتا تھا, بچے کی طلب تھی, اور حسن علی شاہ ماں باپ کے پاس جا کے گھوڑا بھرایا کانی محلے میں. حسن علی شاہ ماں باپ نے کہا کہ تم جماعت خانے کو اپنی پچھڑی سے صاف کرو, اور اس کو دھونا نہیں, وہ پہن کے اپنے گھر جاؤ. 10 مہینے کے بعد سلطان محمد شاہ کا جنم ہوا. ارے امام کی ماں نے بھی بچہ مانگا تو اس گھر میں سے ملا. کیا چاہیے آپ کو؟ بچہ چاہیے, ادھر سے ملے گا. تندرستی چاہیے, یہاں سے ملے گی. مال چاہیے, ادھر سے ملے گا. آبرو چاہیے, ادھر سے ملے گا. سکھ شانتی چاہیے, ادھر سے ملے گا. سب چیزیں دنیا کی ادھر سے ملے گی. یہ امام کا گھر ہے, اور کوئی ایسا آسرا نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں یہ چیز ملے. بولیا سید محمد شاہ تجھے چھوڑی بتا کہ اور کوئی جگہ ہے؟ اے مومنو, روز جماعت خانے, ہر روز اپنی اولاد کو سکھاؤ. جو آدمی جماعت خانے آتا ہے, مولانا حاضر امام نے نیروبی میں یہ فرمان کیا کہ جب تم جماعت خانے آتے ہو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, اس سے زیادہ خوشی مجھے اور کوئی چیز نہیں دیتی. لیکن جب تم جماعت خانے نہیں آتے ہو تو میرا دل دکھتا ہے, مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, اس سے زیادہ دکھ کوئی چیز نہیں دیتی. اب آپ فیصلہ کرو, مولا کو دکھ دینا ہے کہ اس کو خوشی کرنا ہے. سلطان محمد شاہ فرمایا کہ 4 آدمی تم کو تمہاری اشق حالت میں, بیماری کی حالت میں 4 آدمی اٹھا کے لاویں تو بھی جماعت خانے آؤ. جو کہ آج وہ چیز نہیں ہے. آج ہمارے حاضر امام نے ایسی بہت سے سادھن بنا دیے, ویل چیئرز بنا دی, واکرز بنا دیے, موٹریں بنا دی. لیکن جماعت خانے آنے سے دین اور دنیا کے جو فائدے ہوتے ہیں اس کا کوئی اینڈ نہیں.
सुखी रहो, आबाद रहो। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ दे, जमीनी आसमानी सब बलाएं दूर करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, बीमारियां दूर करे, गरीबी मोहताजी दूर करे। मौलाना हज़र इमाम आपके कर रोजगार में बरकत दे, रोजी रिज़्क़ में बरकत दे, आपके कुटुंब कबीले में सलाह सब मोहब्बत दे, जमातों के अंदर मोहब्बत इत्तफाक दे, दुनिया की नियामतें दे, बरकतें दे, खुशियां दे, रहमतें दे, दस्तूर सुकरीत में पूरा रखे। और मौलाना हज़र इमाम आपके दिलों को अपने नूर से हमेशा भरपूर रखे। सुखी आबाद रहो। लकड़ियां खरीदने के, कोल से खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गाय का छेन, भैंस का छेन सुखा के उसको जला के खाना पकाते थे। अली शाह माँ बाप को मौलाना हसन अली शाह ने कहा, इसको बोलो वजीर इस्माइल को। उस वक्त वजीर नहीं बने थे, वजीर बाद में बने। हाजी कमरिया, वजीर इस्माइल। अली शाह माँ बाप बोले कि मौला को चाहिए हर इस्माइली के घर में जावे। हाथ जोड़ के कहते मौला नहीं, ऐसा नहीं करो। क्यों? आपने इधर देखा बंबई के अंदर, मैंने झुंपड़ में रोज निकलता ना, झुंपड़ पट्टियां देखता हूं। इधर पेशाब चला जाता है, बच्चे हकते हैं, इधर झुंपड़ी है, टाट के गुन पाट के पर्दे लगाए हैं, इस गंद में अंदर रहते हैं। ऐसा हाल था हमारे बाप दादा का। तो वजीर कहते बोला नहीं, ऐसा नहीं करो। क्यों? कि उनके घर में इतनी लायकत नहीं कि तू उसके उधर जावे। मुझे जाना है। हसन अली शाह माँ बाप खाली इमामत के जोम में थे, तेजस्वी थे। पीर सलामत तो माँ की तरह नरम होता है। मुझे जाना है। हम क्या करें? हाकिम का हुक्म है। सबको कहा, बोला तुम्हारे घरों में आएंगे। अरे बोला हमारे घरों में आएंगे। फ्रंट में थोड़ा साफ सूफ तो कर दिया, लेकिन घर में, पहले घर में जब ही गए, मुखी कमड़िया हाजी, वजीर इस्माइल साथ हैं। नीचे झुक के अंदर गया। अंदर खड़ा होने के लिए इतनी जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, लेकिन कुछ भी डब्बा बब्बा लेके उस पर ब्लैंकेट रख दिया, कुछ कपड़ा। मौला बैठे और पीर सलामत घुटनों के वर जमीन पे बैठे। ये लोग खड़े रहे। अब लोग, घर के लोग रो रहे हैं। मौला पूछते हैं काय को रोते हो? कि मौला दो जहान का मालिक हमारे घर में आवे, ऐसे घर में कि हम तुझे बिठाने के भी लायक नहीं। खाना हुआ, हमको कुछ खिलाओ। सामने मांग के कहते हैं मुझे कुछ खिलाओ। क्या खिलावे? बिरयानी, मुर्गियां? वो तो उन्होंने सपने में भी नहीं देखी। थोड़े से कमड़िया को पूछा, वजीर को पूछा, हमारे घर में मौला फारसी बोलते थे, अली शाह माँ बाप और हसन अली शाह, तो ये ट्रांसलेशन करते थे। तो कहते हैं हम क्या खिलावे? कि तुम्हारा घर में कहीं न थे, थोड़ा चोखा छे। हाँ, चोखा नहीं, हमारा सब काचा छे, अली काचा। प्लेट में रखे कच्चे चावल, एक दो मुंह में डाले, बस एक दो मुंह में डालना काफी है। उसने तुम्हारी मेहमानी खा ली। अली नबी के मुंह में चावल गए, किसी ने गेहूं के दाने रखे, किसी ने बाजरी रखी, किसी के घर में कुछ पका हुआ था, आधी रोटी बची थी तो एक टुकड़ा वो खा लिया। दुआएं दी, 150 बरस की वो दुआएं आज देख लो। अफ्रीका में आओ, कनाडा में आओ, यूरोप में आओ,
खोजों को देखो, ये सब हमारे गरीब भाई बेचारे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। ताजिकिस्तान, बदख्शान, अफगानिस्तान में अच्छे लोग हैं, ताजिकिस्तान में अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान में 25 लाख इस्माइली है। जिंदगी भर एक ही कपड़े हैं, दूसरे कपड़े हैं ही नहीं। और हम इधर 5-5, 7-7 लाख रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, करोड़ करोड़ रुपए के बंगले हैं, अच्छे घर हैं, सबके पास ना सही, लेकिन मकान है, खाते पीते हैं। हमारी हालत देख लो क्या हुआ। कोई बैठा हुआ, उसने वायर निकाल दी, नहीं खिंच गई। पानी है इधर।